ہم سالہ سال سے رمضان المبارک کے روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جب سے یاداشت کام کرتی ہے بچپن سے ہی روزوں کی پریکٹس معلوم ہے۔ نہ ہمیں اپنے ارد گرد کوئی نیکی کا ماحول بنتا نظر آتا ہے، نہ ہمارے ذات کے اپنے اندر بھی کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، بلکہ اخلاق و کردار جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں پستی میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہے ایسے؟ نیکی ہر طرف مغلوب اور بدی غالب ہے، شر خوب پھل پھول رہا ہے اور خیر سکڑتا اور سمٹتا جا رہا ہے۔ حق کی قوتیں کمزور ہو رہی ہیں اور باطل قوتیں دندنا رہی ہیں۔ نیکی کرنے والے منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور برائی کرنے والے ڈنکے کی چوٹ پر خوب دھڑلے سے برائیاں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ایک رسم کے طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں اور اس کی روح کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایک محدود وقت کے دوران ہم کھانے پینے کی حلال چیزوں سے روزے کی وجہ سے پرہیز کر لیتے ہیں، لیکن محرمات ابدی جو ایبسلوٹلی فاربیڈن پکی لازمی حرام کام ہیں 24 گھنٹے کے لیے ہر حال میں، ان سے نہیں بچتے۔ روزے کی وجہ سے شارٹ ٹائم کے لیے ہم حلال سے بھی رک جاتے ہیں، لیکن وہ جو لازمی حتمی قطعی ہمیشہ کے لیے پکے حرام کام ہیں ان سے رکنے کبھی نہیں سوچتے۔ تو پھر کیسا تقویٰ؟ گویا تقویٰ کی اصل حقیقت سے ہم محروم ہی رہتے ہیں۔ روزے سے ہماری ایمانی قوت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ ہمارا آخرت کا عقیدہ کوئی مضبوط ہوتا ہے، نہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں راسخ ہوتا ہے، جبکہ برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان مستحکم، آخرت پر یقین مضبوط اور اللہ کا خوف اناگیر ہو۔ جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر انسان نہ صرف یہ کہ خود برائی کا ارتکاب نہیں کرتا، بلکہ برائی کو ہوتا ہوا دیکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایمان اور تقویٰ اسی جذبہ و شعور کا نام ہے۔ آج اسی شعوری ایمان اور حقیقی تقویٰ کی ضرورت ہے جو برائی کی راہ میں سد سکندری بن جائے، معاشرے میں کھلم کھلا کسی کو اللہ کی نافرمانی کی جرت نہ ہو، لوگ گناہ کا کام کرتے ہوئے اسی طرح شرم اور حجاب محسوس کریں جیسے رمضان المبارک میں سر عام کھانے پینے میں ایک روزہ خور بھی شرم اور حجاب محسوس کرتا ہے، پہلے ادھر ادھر دیکھ لیتا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے روزہ کی روح، روزہ کے اصل مقصد اور اپنے عمل کو دیکھ کے، اور یہ افسوس بھی بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے۔ اب یہ درد سہنا ہم سیکھ چکے ہیں، درد محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اکثریت پتہ ہے کن لوگوں کی ہے؟ اکثریت وہ ہیں کہ جو روزہ رکھ کے تراویح پڑھ کے ٹوٹی پھوٹی ایک دو ختم کر کے رمضان میں نیکی کے چند ایک کام کر کے کوئی تھوڑا بہت صدقہ خیرات، کوئی چند ایک افطاری یا زکوٰۃ بھی انہی کو دینا جن سے ہمیں کوئی فوائد ہوں، بس یہ چند ایک کام کر کے ہم بڑے مطمئن خوش، بس جی اللہ اب قبول کر لے، حالانکہ مقصد ایک بھی حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ تو نفسانی خواہشات کو لگام دیتا ہے اور ہماری تو خواہشات ہی بے لگام ہو جاتی ہیں، عید شاپنگ کے حوالے سے ہو، رمضان کی راتوں کے حوالے سے ہو، دن کے حوالے سے ہو، حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ زوجین میں بھی حرام تعلقات، جو میرڈ کپل ہیں وہ اس بات کو ریلیٹ کر سکیں گے، مجھے ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان میں بھی روزہ رکھ کے بھی نفسانی خواہشیں حیوانی ہو جاتی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو روزے کی خصوصیت ہی یہی بتائی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنه له وجاء، متفق علیہ حدیث ہے۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اس لیے کہ یہ نگاہوں کو پست رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں بہت معاون ہے، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ نفسانی خواہشوں کا توڑ ہے۔ رمضان نائٹس میں، ڈیز میں، میرڈ ان میرڈ اور پھر عید کے بہانے جو افراتفری اور حرام کاری ہوتی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، ذرا بھی رمضان اور روزے کا اثر نظر نہیں آتا۔ تو روزے رکھتے ہوئے روزے کے اثر کو ضرور چیک کریں کہ رزلٹ بھی کوئی مل رہا ہے، مقصد بھی پورا ہو رہا ہے،
یا وہی بھوکے پیاسے اور روزے لا حاصل کے لا حاصل؟ روزہ تو صبر سکھاتا ہے، ہمیں صبر آتا ہے، ہم تو اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں، گویا روزہ رکھ کے گھر والوں پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں، گویا روزے کا یہ مقصد بھی ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کا ایک اور مقصد طاقت کا حصول ہے، ایمانی طاقت، روحانی طاقت۔ ہم الٹا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، کام کاج چھوڑنے کا، ذمہ داریوں سے بچنے کا ہمیں ایک بہانہ مل جاتا ہے۔ روزے سے تقویٰ آتا ہے، اور ہم روزہ رکھ کے سارا دن ہاتھ میں موبائل یا ریموٹ اٹھائے رکھتے ہیں، گویا اسکرین کے آگے بیٹھے رہنے کا بھی ہمیں لائسنس مل جاتا ہے۔ روزے سے اخوت، احساس، انسانیت کا جذبہ، ایثار، ہمدردی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اسے لوگوں کی تکلیفوں کا احساس ہوتا ہے۔ جن کی زندگی فقر و فاقہ میں گزرتی ہے اس کے لیے دل میں اور نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے، اور ہم روزہ رکھ کر اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہیں اور اپنے سورسز کو اپنے ہی لیے مخصوص کر لیتے ہیں۔ حالانکہ مومنوں کا تو وصف مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد المسلمون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله۔ سب مسلمان جسم واحد، شخص واحد کی طرح ہیں۔ اگر اس کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، اور اس کے سر میں درد ہوتا ہے تو تب بھی سارا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ ہمارا ہمسایہ بھوکا ہو، رشتہ دار محروم ہو، اور ہم اے سی بند کمروں میں روزے کے ساتھ ہوں، ہمارے سحر و افطار میں دسترخوان گھر کے بنے باہر سے منگوائے ہر طرح کے رنگ برنگے کھانوں سے سجے ہوں۔ روزہ تو اخلاق و کردار کی بلندی پیدا کرتا ہے، اور ہم کچن میں کسی سے، لاؤنج میں اپنوں سے، ڈور پہ بیل آنے سے، ٹریفک پہ سگنل پہ رک جانے سے، گاڑی کے ٹچ ہونے سے، معمولی باتوں پہ گالم گلوچ پہ اتر آتے ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا فرمایا الصیام جنہ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو دل لگی کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتوں میں، لہو و لعب میں، ٹائم پاس، گپ شپ، گوسپس میں ٹائم ضائع نہ کرے۔ یہ روزے کی ممنوعات، محرمات، مکروہات ہیں۔ فرمایا فلا یرفس، یعنی کوئی معمولی سا لغو بھی نہ ہو، ولا یسخب، چیخے چلائے بھی نہ، شور شرابہ بھی نہ کرے۔ اور ہم تو کتنے ہائپر ہو جاتے ہیں، اور ایون اگر کوئی گالی بھی دے یا ایون لڑ بھی پڑے، حدیث میں قاتلہ کا لفظ ہے، اور آپ کو پتہ ہے قتال مطلب کس قدر لڑنے کے لیے آتا ہے، تو آگے سے اسے کیا کہے انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں۔ یعنی جواب شاید دے سکتا، لیکن اب کیا کروں، بین ہے، میں روزے سے جو ہوں۔ اچھا، صرف روزے کے وقت میں ہی نہیں بلکہ افطار کے وقت بھی روزے دار کا امتحان ہوتا ہے۔ اکثر اوقات ہم افطار کے سائن سے ہی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک فرما بردار بندے کا مزاج ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اسے پورے تشکر اور اطمینان کے ساتھ کھانا پینا چاہیے۔ آپ دیکھیں تو اسلام میں جماعت کھڑی ہو جانے کے باوجود مساجد کی طرف دوڑ کر جانے سے روکا گیا ہے۔ اگر عبادت میں بھی ہنگامی حالت، تیزی، مارا ماری یا پہلے میں اور پہلے میرا والا معاملہ شامل ہو جائے تو پھر یہ عبادت نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرتے ہوئے سواریاں دوڑانے والے صحابہ سے فرمایا علیکم بالسکینہ، تم پر سکون و وقار کے ساتھ چلنا لازم ہے، جلدی دوڑانے میں نیکی اور خیر ہرگز نہیں ہے۔ اور ایک بات، گھروں میں بھی جن کو روزہ ہوتا ہے اور جن کو نہیں ہوتا، نہ رکھنے والوں کو روزے داروں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور باہر بھی جو مجبور ہیں، معذور ہیں، جنہیں رخصت ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، انہیں اجازت ہے، پھر بھی کسی نہ کسی لحاظ سے وہ روزے داروں کی مماثلت اختیار کریں، کیونکہ اس طرح ایک تو کھانے پینے کے کاروبار، سیل، اور پھر لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی دعوت، اور پھر بدگمانی کی وجہ ہے۔ دوسرا، ایک مثال سے سمجھ لیجئے کہ جس طرح جو شخص قربانی کرنے والا ہے اسے حکم ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ میں سے کچھ نہ کاٹے حتیٰ کہ اس کے جانور کی قربانی ہو جائے، اس کو پورا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص
کہ جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اسے بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ قربانی کے بعد اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ کاٹ لے تاکہ وہ بھی قربانی کرنے والوں کی طرح اجر میں شامل ہو جائے۔ تو جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ دن کے ٹائم میں احترام رمضان، احترام صیام میں سر عام نہ کھائیں پئیں، روزے داروں کا احساس کریں اور سحری اور افطاری میں جاگیں اور کھائیں، تو یقیناً اس طرح وہ بھی اجر میں شامل ہو جائیں گے۔